الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا صدق الله العظيم. وقال سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم فاطمة بضعة مني. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ونبيه ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ووارث حاله ومظهر كماله وابنه الكريم وولده الشريف الغوث العظم والحمد لله رب العالمين. صدر اجلاس عثمان نقشبندی صاحب مدد اللہ العلی سابق امام مکہ مسجد پچھلے کئی سالوں سے حضرت سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے جلسے کرتے آئے ہیں. ہر سال جب بھی جمادی الثانی آتا ہے میں اپنے بچپنے سے اس چیز کو دیکھ رہا ہوں کہ حضرت پابندی کے ساتھ بی بی پاک بی بی فاطمہ الزہرا کے جلسے منعقد کرتے ہیں. عزیز دوستو ریزن کیا ہے؟ کوئی بھی بندہ جب کوئی کام کرتا ہے تو اس کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے. عزیزان گرامی قدر بی بی پاک بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا کی حضرت مولانا عثمان نقشبندی صاحب مدت فی ظہور نے جو محفل برپا کی اس کا سبب جاننے کی ضرورت ہے. کیا ضرورت پڑی حضرت کو کہ ایک بڑی پوزیشن پر آنے کے باوجود ایک شہر کی سب سے بڑی مسجد جس کو مکہ مسجد کہتے ہیں وہاں سے نکل کر مختلف علاقوں میں جانا اور بی بی فاطمہ الزہرا کے جلسے کرنا؟ کیا ضرورت ہے، کیا وجہ ہے اور کیا ریزن اس کے پیچھے پایا جاتا ہے؟ عزیز دوستو اللہ تعالیٰ نے ان کو نام دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو علم دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو شہرت دی، اللہ تعالیٰ نے ان کو منصب دیا، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں. پھر یہ بی بی فاطمہ الزہرا کے جلسے کرتے کیوں ہیں؟ اس کا سیدھا سادہ جواب جو میں نے سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ جب بی بی فاطمہ الزہرا کو منانے کی کوشش کی جاتی ہے بی بی پاک راضی ہو یا نہ ہو ان کے بابا ضرور راضی ہو جایا کرتے ہیں. عزیز دوستو جب کوئی بندہ بی بی فاطمہ الزہرا سے عقیدتوں کا اظہار کرتا ہے چونکہ حضور کے آنکھوں کی ٹھنڈک کا نام بی بی فاطمہ الزہرا ہے، رسول اللہ کے جگر کے ٹکڑے کا نام بی بی فاطمہ الزہرا ہے، حضور پاک علیہ السلام کی سب سے زیادہ محبوب ترین ہستی کا نام بی بی فاطمہ الزہرا ہے. آپ تمام لوگ جانتے ہیں، وہ روایت میں آپ کی خدمت میں ضرور عرض کروں گا. حضور پاک علیہ السلام کی مجلس سجی ہے، عزیزان گرامی قدر صحابہ کرام کی مقدس جماعت حضور کی خدمت میں بیٹھی ہوئی ہے. رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا اے لوگوں مجھے بتلاؤ عورت کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ کہ حضور کے علم دینے کا انداز تھا. حضور دنیا کے سب سے بہترین ٹیچر بن کر تشریف لائے تھے. حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا بعثت معلما، فرمایا میں استاد بنا کر بھیجا گیا ہوں. حضور پاک علیہ السلام نے دنیا بھر کے سارے پیشوں میں اپنے لیے جس پیشے کا انتخاب فرمایا وہ ٹیچنگ تھا. حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میں ٹیچر بنا کر بھیجا گیا ہوں اور حضور کو ٹیچ کرنا آتا تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جذبہ پیدا کرتے تھے لوگوں کے درمیان اپنی کوئی بات سنانے سے پہلے تاکہ سننے کے لیے دل بھی تیار ہو جائے، دماغ بھی تیار ہو جائے. پوچھا لوگوں عورت کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ حضور ڈائریکٹ بھی بول سکتے تھے، پہلے سوال کیا تاکہ لوگوں کے دل جڑ جائیں اور پھر ان کے دل مشتاق ہوں جواب سننے کے لیے. ارشاد فرمایا لوگوں بتلاؤ عورت کے لیے بہترین چیز کیا ہے؟ ادھر سے ایک جواب، ادھر سے ایک جواب، ادھر سے ایک جواب، ادھر سے ایک جواب، بہت سارے جواب آئے. حضور نے فرمایا یہ بھی درست نہیں ہے، یہ بھی درست نہیں ہے، یہ بھی درست نہیں ہے، یہ بھی درست نہیں ہے. حضرت علی شیر خدا کا جواب بھی آیا تھا. حضور نے فرمایا یہ بھی جواب درست نہیں ہے. مجلس برخاست. دوسرے دن پھر رسول اللہ علیہ السلام تشریف فرمائے، پھر حضور کے صحابہ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں. رسول اللہ علیہ السلام کی خدمت میں مولا علی شیر خدا نے عرض کیا حضور کل آپ نے ایک سوال پوچھا تھا، آج میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں.
رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علی بول دو جواب کیا ہے. ارشاد فرمایا اے رسول اللہ علیہ السلام کل آپ نے پوچھا تھا کہ عورت کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے. اس کا جواب حضور یہ ہے کہ عورت کے لیے سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ کوئی غیر مرد اس کو نہ دیکھے اور وہ کسی غیر مرد کو نہ دیکھے. رسول اللہ علیہ السلام کی خدمت میں جب حضرت مولا علی شیر خدا نے یہ جواب رکھا حضور کا چہرہ کھل اٹھا. ارشاد فرمایا علی واقعی تم نے صحیح جواب دیا مگر مجھے یہ بھی بتلا دو کہ جواب تمہیں دیا کس نے ہے. اگر یہ جواب تمہارا ہوتا تو کل آگے ہوتا. اے علی سچ سچ بتانا یہ جواب کس کا ہے. مولا علی شیر خدا نے ادب کے ساتھ عرض کیا یا رسول اللہ یہ جواب میرا نہیں ہے یہ جواب آپ کے جگر کے ٹکڑے بی بی فاطمہ الزہرا کا جواب ہے. عزیزان گرامی قدر حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے علی میں جانتا تھا یہ جواب تمہارا نہیں ہے. اگر اس کائنات میں یہ جواب کوئی دے سکتی ہے تو جواب میری بیٹی فاطمہ الزہرا دے سکتی ہے. اس کے بعد فرمایا فاطمہ بضعۃ منی. ارشاد فرمایا اے علی فاطمہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. عزیز دوستو یہ ہے سیدہ کائنات. صحابہ کرام کی مجلس سجی ہے آپ محسوس کریں کہ سیدہ کائنات ہے کون. ان کے جلسے کیوں ہیں ان کی محفلیں کیوں ہیں ان کا ذکر کیوں ہے. میرے دوستو سسٹم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو رسول اللہ کا نام لینے کی ضرورت ہے اور رسول اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو بی بی فاطمہ الزہرا کا نام لینے کی ضرورت ہے. عزیزان گرامی قدر اللہ کی بارگاہ میں جو ہستی وسیلہ ہے اس ہستی کو محمد الرسول اللہ کہتے ہیں اور رسول اللہ کی بارگاہ میں جو ہستی ہمارا وسیلہ ہے اس ہستی کو فاطمہ الزہرا کہتے ہیں. عزیزان گرامی قدر یہ رابطہ ہے. حضرت مولانا عثمان نقشبندی صاحب مدظلہ العالی نے اس راز کو جانا. وہ سمجھ گئے کہ حضور کو منانا ہے حضور کو خوش کرنا ہے حضور کو راضی کرنا ہے حضور کی مسکراہٹیں حاصل کرنی ہے حضور کی شفاعتیں پانی ہے. ایک ہستی کو راضی کر لو وہ خوش ہو جائیں گی تو ان کے بابا بھی خوش ہو جائیں گے چونکہ ان کی خوشی اپنی بیٹی کی خوشی میں پوشیدہ ہے. عزیز دوستو اسی لیے سیدہ کائنات کے جلسے ہیں اور سیدہ کائنات کون صحابہ کرام کی مجلس سجی. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ پوری کائنات آپ سے پیار کرتی ہے حضور آپ سب سے بڑھ کر کس سے پیار کرتے ہیں ہم یہ جاننا چاہتے ہیں. عزیز دوستو ہمارے سرکار کیسے ہیں کوئی ایسا ہے ہی نہیں دنیا میں جو حضور سے پیار نہ کرے. میرے دوستو پوری کائنات رسول اللہ سے پیار کرتی ہے سوائے ان کے جو کافر جن ہیں اور کافر انسان ہیں. ان کے علاوہ کائنات کا ہر انسان آسمان کا ہر فرشتہ جنت کی ہر روح کسی سے پیار کرتی ہے تو ہمارے حضور کی ذات مبارکہ ہے. جنت کے آپ جانتے ہیں جنگل کے جانور تک حضور سے پیار کرتے ہیں پانی کی مچھلیاں تک حضور سے پیار کرتی ہیں. عزیز دوستو اب میں اس کو تفصیل سے نہیں عرض کر سکتا. مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی الکریم فرماتے ہیں میں چھوٹا سا تھا اور سرکار کے ساتھ مکے کی وادیوں میں جب ہم گھومنے نکلتے حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں جامع ترمذی کی حدیث ہے ارشاد فرماتے ہیں جہاں جہاں سے ہم گزرتے وہاں سے صدا آتی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. میں پلٹ کر دیکھتا یہ مصطفیٰ کریم کو سلام کون کر رہا ہے حضور کی خدمت میں درودوں کا نذرانہ کون پیش کر رہا ہے. رسول اللہ علیہ السلام فرمایا کرتے ہیں علی صرف مجھے انسان سلام نہیں کیا کرتے درخت بھی سلام کیا کرتے ہیں پتھر بھی سلام کیا کرتے ہیں. عزیز دوستو وہ محبوب ہیں. عزیزان گرامی قدر احد کا پہاڑ حضور سے پیار کرتا ہے. رسول اللہ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اے لوگو ھذا جبل یحبنا ونحبہ. ارشاد فرماتے ہیں یہ احد کا پہاڑ اس پہاڑ کو معمولی پہاڑ نہ سمجھنا یہ پہاڑ ہم سے پیار کرتا ہے ہم اس پہاڑ سے پیار کرتے ہیں. عزیز دوستو رسول اللہ علیہ السلام ایک ایسی ہستی ہے جن سے پوری کائنات کا ایک ذرہ پیار کرتا ہے. اگر کوئی پیار نہیں کرتا تو اس کی اپنی محرومی ہے ورنہ پوری کائنات میرے دوستو جبریل بھی ان سے پیار کرے میکائیل بھی ان سے پیار کرے اسرافیل بھی ان سے پیار کرے اسرائیل بھی ان سے پیار کرے ملک الموت بھی ان سے پیار کرے. عزیز دوستو کرام کاتبین بھی ان سے پیار کرے. سارے پیغمبروں کے وہ محبوب ہیں. میرے دوستو اس موضوع پر میں زیادہ نہیں بولنا چاہتا کہ وہ کس قدر بڑے محبوب ہیں مگر ہیں ایسے کہ کائنات کا ذرہ ان سے پیار کرتا ہے. صحابہ کرام کے دل میں تمنا جاگی سب حضور سے پیار کرتے ہیں. حضور کس سے پیار کرتے ہیں یہ ہمیں معلوم کر لینا چاہیے. پوری کائنات کے محبوب رسول اللہ ہیں. کوئی ایسی ہستی بھی ہے کہ وہ رسول اللہ کے محبوب ہیں؟ کون ہے جن سے رسول اللہ پیار کرے؟ رسول اللہ
بلا تشبیہ و بلا تمثیل کروڑوں انسانوں کے دلوں کی دھڑکن بنے ہوئے ہیں. آپ بیٹھے ہیں مسجد میں. عزیز دوستو، سیدہ فاطمہ الزہرا کی خاطر. سیدہ فاطمہ الزہرا کون؟ رسول اللہ کی شہزادی. مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کروڑوں مسلمانوں کے دلوں میں پائے جاتے ہیں. میرے دوستو، اس زمانے کی بات میں نہیں کرتا. اس زمانے میں 2016 کی بات میں آپ کو کروں، حضور پاک علیہ السلام کے کارٹونز بنائے گئے، پوری دنیا میں احتجاج شروع ہوا. وہ منظر آپ لوگوں نے نہیں بھولا، اخبارات کے ذریعے ہم تمام کو اطلاع مل رہی تھی. خاکے بنائے گئے رسول اللہ علیہ السلام کے. احتجاج ہزاروں مسلمان روڈوں پر نکل گئے. 22 بچے، نوجوان بچوں نے حضور کے نام پر اپنی جان دے دی. کہا ان لوگوں نے کہ ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، اپنے سرکار کی بے ادبی برداشت نہیں کر سکتے. پھر دوستو، جن لوگوں نے نہیں دیکھا ان کی محبتوں کا یہ عالم ہے، تو جن لوگوں نے دیکھا ہے ان کی محبتوں کا عالم کیا ہوگا. میرے دوستوں میں سے کون ہے جس نے سر کی آنکھوں سے حضور کا جلوہ دیکھا ہے؟ ہم نے دیکھا نہیں مگر پیار ہے. ایسا کوئی کائنات میں محبوب نہیں ہے کہ اس کی صورت دیکھے بھی نہیں اور اس پر بندہ قربان بھی ہو جائے. عزیز دوستو، انسان صورت دیکھنے کے بعد قربان ہوتا ہے، مگر ہمارے سرکار کو اللہ نے ایسی محبوبیت عنایت فرمائی، نظر نہیں آتے مگر کروڑوں دل میں سما جاتا کرتے ہیں. عزیز دوستو، نظر نہیں آتے مگر دل کی دھڑکنوں میں بسا کرتے ہیں. عزیز دوستو، ہمارے سرکار محبوب ہیں اللہ کے، محبوب ہیں انبیاء کے، محبوب ہیں صحابہ کے، محبوب ہیں اولیاء کے. پوری کائنات کے سارے انسان ان سے پیار کریں. اب میں حضور کی محبتوں پر زیادہ نہیں عرض کرنا چاہتا. سرکار کے صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، سب آپ سے پیار کرتے ہیں، آپ کس سے پیار کرتے ہیں؟ عزیز دوستو، اس موقع پر حضور پاک علیہ السلام نے اتنا چھوٹا جواب دیا، دلوں میں اتر جانے والا جواب. حضور سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، آپ کس سے پیار کرتے ہیں؟ ارشاد فرمایا، فاطمہ، میں فاطمہ سے پیار کرتا ہوں. عزیز دوستو، رسول اللہ علیہ السلام جن سے پیار کریں اس ہستی کو بی بی فاطمہ الزہرا کہتے ہیں. آپ لوگ یہ بھی جانتے ہیں کہ جتنے صحابہ حضور کی خدمت میں آتے تھے ان کا طریقہ کیا تھا. وہ رسول اللہ علیہ السلام کی خدمت میں کوئی بات کرنا چاہتے تو بات بعد میں کرتے، پہلے عرض کرتے، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ. کہتے، یا رسول اللہ، آپ پر میری ماں قربان، آپ پر میرے باپ قربان. یہ دو ہی ہستیاں ہیں دنیا میں جن کی محبتوں میں اخلاص ہوتا ہے. عزیزان گرامی قدر، جن کی محبتوں میں کوئی منفعت نہیں ہوتی. وہ اپنی اولاد سے پیار کرتے ہیں، للہ پیار کرتے ہیں، فلہ پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ دنیا کا ہر رشتہ، الگ الگ رشتے، آپ سے بیوی کا فون آئے گا، آپ سے پوچھے گی کہ آپ کا کام بنا کہ نہیں بنا. باپ کا فون آئے گا، تم نے اپنا کام کیا کہ نہیں کیا. دوستوں کا کام آئے گا، کا فون آئے گا، کہاں ہو، کیا کر رہے ہو. یہ سوالات دنیا کرتی ہے. ماں کا فون آئے گا، اگر آپ واقعی دور ہو، پہلا سوال وہ آپ سے یہ کرے گی کہ بیٹے تم نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا. عزیزان گرامی قدر، ماں یہ غیر معمولی محبت کرنے والی ہستی. صحابہ کرام کرتے کیا تھے؟ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ. حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے تو عرض کرتے، یا رسول اللہ، آپ پر میری ماں بھی قربان، میرا باپ بھی قربان. یا رسول اللہ، جو ہستیاں سب سے زیادہ پیار کرتی ہیں نا، ہم آپ کو ان کو آپ کے قدموں پر نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں. میرے دوستو، یہ سارے صحابہ کا طریقہ تھا کہ بات بعد میں کرتے، اپنے ماں باپ کو حضور کے قدموں پر پہلے نچھاور کرتے. میرے دوستو، رسول اللہ کو سب نے یہ کہا، فدا کا بھی و امی یا رسول اللہ. کیا کوئی ایسی ہستی بھی ہے جن سے حضور نے فرمایا کہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں؟ میرے دوستو، اس کائنات میں وہ ایک ہستی ہیں جن کا ذکر احادیث میں ملتا ہے. ان کا طریقہ کیا تھا؟ حضور پاک علیہ السلام سے اتنا پیار کرتے تھے کہ وہ نظر آتی تو بات حضور بعد میں کرتے. ارشاد فرماتے، فدا کی ابی و امی یا فاطمہ. ارشاد فرماتے، فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں. عزیز دوستو، آپ اندازہ لگائیں، سیدہ کائنات خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کون ہے؟ میرے دوستو، آج دنیا کہہ رہی ہے بیٹیوں کو عزت دو، بیٹیوں کو ایکویلٹی دو، بیٹیوں کو مقام دو، بیٹیوں کو جسٹس دو، بیٹیوں کو انصاف دو. میرے دوستو، اس کائنات میں بیٹی کو اگر کسی نے عزت دی ہے، یہاں اتنے باپ بیٹھے ہیں، سب کے پاس اللہ نے، بہت سے باپوں کو اللہ نے بیٹیاں دی ہیں. بیٹیاں ہر ایک کے گھر آتی ہیں، باپ سے پیار کرتی ہیں. بیٹیاں بیائی جاتی ہیں، پلٹ کر آتی ہیں. طریقہ دنیا کا کیا ہے؟ میرے دوستو، بیٹی آتی ہے، باپ کہتا ہے میں باپ ہوں، بیٹی بیٹی ہے. باپ کبھی اٹھتا نہیں اپنے مقام سے. بیٹی آ جائے، پیر پڑ لے، ہاتھ رکھ دیتا ہے سر پر، سلام کرے، ہاتھ لے لیا، قصہ ختم. عزیز دوستو، کبھی بیٹی آئے تو باپ کھڑا نہیں ہوتا.
مگر ہمارے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کیا تھا؟ ادھر سیدہ کائنات دروازے میں داخل ہوتی، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا بتا، ادھر سیدہ کائنات کی آواز آتی، حضور بیٹھے ہو تو بھی کھڑے ہو جاتے، لیٹے ہو تو بھی کھڑے ہو جاتے۔ کبھی زندگی میں ایسا نہیں ہوا کہ سیدہ پاک آ گئی، میرے دوست ابو بکر صدیق آتے، حضور بیٹھے رہتے، فاروق اعظم آتے، حضور بیٹھے رہتے، عثمان غنی آتے، حضور بیٹھے رہتے، علی کے مرتضی آتے، حضور بیٹھ کر استقبال کرتے، سلمان فارسی آئے، بلال حبشی آئے، حضور کسی کے لیے اٹھتے نہیں۔ حضور جس کے احترام میں اٹھ جائے اس ہستی کو بی بی فاطمہ الزہرا کہتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، اور نہ صرف اٹھتے بلکہ اپنے مقام سے آگے بڑھتے، کہتے فاطمہ رک جاؤ میں آ رہا ہوں۔ آگے بڑھتے سیدہ کائنات کے پاس، پیشانی چومتے اپنی بیٹی کی اور اپنی بیٹی کے ہاتھ چومتے، وہ عرض کرتے بابا اس طرح نہ کرے، ارشاد فرماتے فاطمہ تم میرے جگر کا ٹکڑا ہو۔ عزیزان گرامی قدر، یہ ہے محبت بیٹی کی جو رسول اللہ علیہ السلام کے قلب مبارک میں پائی جاتی ہے۔ لوگ باتیں انصاف کی کرتے ہیں، مگر عزت اگر کسی نے دی ہے بیٹیوں کو تو مدینے کے تاجدار نے دی ہے، آمنہ کے لال نے دی ہے، اور پیغمبروں کے سردار نے دی ہے۔ میرے دوستوں، میں زیادہ وقت آپ کا بالکل نہیں لوں گا، میں تمہیداً میں نے آپ کی خدمت میں اس مجلس کی افادیت میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہے کہ سب کے وسیلے رد ہو سکتے ہیں، بی بی فاطمہ الزہرا کا وسیلہ رد نہیں ہو سکتا۔ صوفیاء کرام تو ارشاد فرماتے ہیں، ہم عام لوگ کرتے کیا ہے، مدینہ منورہ ہم حاضری لگاتے ہیں، ہمارا دل تڑپتا ہے، دل مچلتا ہے روضہ رسول پر حاضری کے لیے، مچلتے ہوئے تڑپتے ہوئے دیار رسول حضور کی جالیوں تک پہنچنے کے لیے دل بے چین ہوتے ہیں۔ اور میرے دوستو، ہم مدینے جانے کے بعد اچھے کپڑے پہن لیے، تیاری کر لی، عطر لگا لیا، غسل لے لیا، سیدھے ہم تڑپتے ہوئے گنبد خضرا کی طرف چل پڑتے ہیں، اور گنبد خضرا کی زیارت کے بعد فوری ہم روضہ رسول پر حاضری دے کر سلام پیش کرتے ہیں۔ یہ دنیا کے سارے مسلمانوں کا طریقہ ہے، مگر اہل اللہ صوفیاء کرام کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں لوگوں ڈائریکٹ جالیوں پر حضور کی مت جاؤ، ایک کام کرو، پہلے بقیع شریف جاؤ، وہاں سیدہ کائنات خاتون جنت کی مزار مبارک ہے، وہاں جا کر سلام پیش کرو سیدہ کائنات کی خدمت میں اور عرض کرو، اے سیدہ، آپ کے پاپا کا غلام، آپ کے پاپا کا امتی، آپ کے پاپا کا نام لیوا اب آپ کے پاپا کی خدمت پہ حاضری لگانے والا ہے۔ سیدہ کائنات اگر آپ ہاتھ اٹھا کر کہہ دیں، اے میرے پاپا کرم فرما دیجئے، اتنا کہہ کر جو کوئی بندہ روضہ رسول پر حاضری لگا دیتا ہے، اگر ایک مرتبہ بھی سیدہ فاطمہ الزہرا کہہ دے حضور کرم فرما دے، رسول اللہ پھر خالی نہیں لوٹایا کرتے، حضور سب کی درخواستیں رد فرماتے ہیں، مگر سیدہ فاطمہ الزہرا کی درخواست کبھی رد نہیں ہوتی، وہ محبوب ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، یہ ہے سیدہ کائنات خاتون جنت۔ تمہید ختم ہو گئی، اب میں سیدھے آپ کو قرآن کی نظر میں سیدہ کائنات ہے کیسی ایک مثال دیتا ہوں، تیزی سے اپنی باتوں کو سمیٹتا ہوں۔ عزیزان گرامی قدر، سورہ دہر کی 2-3 آیتیں میں نے پڑھی، سنیں گے نا حضرات انشاءاللہ۔ سورۃ الدہر کی بہت مشہور معروف آیتیں میں نے پڑھی، اللہ تعالیٰ نے اس میں اہل بیت رسول کا ذکر فرمایا۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یوفون بالنذر۔ ان آیتوں کو سمجھنے سے پہلے اس کے پس منظر کو آپ سمجھ لیں۔ ہوا کیا تھا؟ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے، تو بی بی فاطمہ الزہرا نے منت مانی کہ اے پروردگار، میرے بچوں کو اگر تو صحت عطا فرما دے گا میں شکرانے کا روزہ رکھوں گی۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا نے فرمایا، مولا علی شیر خدا ساتھ تھے، ارشاد فرمایا اگر حسنین کو صحت ہو جائے تو میں بھی روزہ رکھوں گا۔ ان دونوں کی خدمت میں خاتون رہا کرتی تھی، ان کا نام تھا فضہ۔ وہ حضور پاک علیہ السلام نے عطا نہیں فرمایا تھا ان کو، بذات خود وہ کبھی کبھی خدمت کے لیے آ جایا کرتی تھی، ان کا نام تھا فضہ۔ حضرت بی بی فضہ نے کہا اگر حسنین کریمین کو اللہ صحت عطا فرما دے تو میں بھی روزہ رکھوں گی۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ نے صحت عطا فرما دی، منت پوری ہو گئی۔ اب ان لوگ تینوں نے روزہ رکھا، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں، جو بھی میسر آیا سیدھا سادہ کھا لیا، روزہ شروع ہو گیا۔ روزہ افطار کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا ہوا؟ یطعمون الطعام علی حبہ مسکین۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پہلے دن افطار کرنے کے لیے بیٹھے، 3 روٹیاں ہیں، 3 ہستیاں ہیں، ایک روٹی ایک ہستی کو بس نہیں ہوتی، مگر تھا کچھ نہیں، تو حضرت علی شیر خدا نے 3 روٹیوں کا انتظام کیا تاکہ ایک روٹی خود کھائیں، ایک روٹی بی بی فاطمہ الزہرا کو کھلائیں، ایک روٹی حضرت بی بی فضہ کو کھلائیں۔ روٹیاں رکھ دی گئی دسترخوان پر، اب افطار کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، یہ لوگ دعائیں مانگ رہے ہیں۔ دروازے پر دستک ہوئی، سیدہ فاطمہ الزہرا نے فرمایا اے علی شیر خدا ذرا دیکھیں تو صحیح کون آیا ہے۔ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی الکریم تشریف لے گئے،
وہاں جا کر دیکھا تو ایک مسکین کھڑا تھا جو بہت بھوکا تھا۔ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی الکریم لوٹ کر آئے، ارشاد فرمایا دروازے پر ایک مسکین کھڑا ہے، فاطمہ وہ بھوکا رہے اور میں کھا لوں یہ مجھے گوارا نہیں، میں اپنی روٹی مسکین کو دے رہا ہوں۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا نے فرمایا ایک روٹی سے کسی کا پیٹ کہاں بھرتا ہے، بھوکے آدمی کو ایک روٹی بس نہیں آتی، ایک کام کیجئے آپ میری روٹی بھی لے کر چلے جائیں۔ عزیزان گرامی قدر، وہ جو خادمہ تھی فضہ وہ بھی خاندان رسول کی خدمت گزار تھی، اطاعت رسول کی خدمت گزار تھی۔ انہوں نے کہا مالک نہ کھائے اور نوکرانی کھا لے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، ارشاد فرمایا میری روٹی بھی لے جا کر دے دو۔ عزیز دوستو تینوں نے اپنی روٹیاں خیرات کر دی۔ یہ امتحان حضرت علی شیر خدا نے سمجھ لیا یہ مسکین آیا نہیں ہے، یہ اللہ کی جانب سے بھیجا گیا ہے، اللہ ہمیں آزمانا چاہتا ہے، یہ اس کی مرضی ہے، کوئی بات نہیں، پانی سے روزہ افطار کر لو۔ افطار کر لیا، مغرب پڑھ لی، عشاء پڑھ لی، پوری رات گزر گئی۔ بی بی فاطمہ الزہرا نے فرمایا میں نے 3 روزوں کی منت مانی تھی، آج بھی میں روزہ رہنے والی ہوں، جو کچھ گھر میں کھجور وغیرہ میسر آئے کھا لیا، پھر سحری کر لی، پھر شام میں افطار کے لیے 3 ہستیاں بیٹھی، پھر 3 روٹیوں کا حضرت مولا علی شیر خدا نے انتظام فرمایا، پھر تینوں ہستیاں بیٹھی ہوئی ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ دروازے پر دستک، دعا جاری ہے، دروازے پر دستک ہوتی ہے، دروازے پر جو ہی دستک ہوئی مولا علی شیر خدا تشریف لے گئے، پوچھا کون ہے؟ ایک یتیم بچہ کھڑا تھا۔ عزیزان گرامی قدر، یہ خاندان مسکینوں کو بے سہارا نہیں دیکھ سکتا، یہ خاندان یتیموں کو بھوکا نہیں دے سکتا۔ میرے دوستو اس خاندان کی ریت ہی اس پوری کائنات میں جدا ہے۔ میرے دوستو وہ واقعہ آپ لوگوں نے سن رکھا ہے، یہ سیدہ فاطمہ الزہرا بیٹی کس کی ہے؟ رسول اللہ کی، اور رسول اللہ کو یتیموں سے کتنا پیار تھا آپ تمام کے تمام لوگ جانتے ہیں۔ رسول اللہ علیہ السلام عیدگاہ تشریف لے جا رہے ہیں، حضور نے بہت خوبصورت لباس پہن رکھا ہے، حضور کے صحابہ حضور کے دولت قدے کے باہر رسول اللہ کا انتظار کر رہے ہیں، حضور باہر تشریف لائے، لبیک و سعدیک یا رسول اللہ کی صدائیں بلند ہوئی، حضور کو صحابہ نے گھیر لیا، ایک بڑی جماعت کی شکل میں رسول اللہ علیہ السلام عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد کے ترانے، ہر طرف سے لوگ حضور پاک علیہ السلام کی خدمت میں صلاۃ و سلام کے نذرانے پیش کرتے جا رہے ہیں۔ عید کی خوشیاں مدینے میں دوبارہ ہیں، عید تو مدینے والوں کی تھی، ایک تو مدینے کی تھی، پھر آمنہ کے لال کے ساتھ عید ہونے جا رہی تھی۔ میرے دوستوں کی خوشیاں دوبارہ، ہر طرف سے حضور کی خدمت میں سلام پیش کیے جا رہے ہیں، بہت سے بچے کھیل رہے ہیں، بچوں سے حضور کو بڑا پیار تھا۔ رسول اللہ علیہ السلام کو جو ہی بچوں نے دیکھا دوڑتے ہوئے آئے، حضور سے لپٹ گئے۔ عزیز دوستوں ان بچوں میں ایک بچہ وہ بھی تھا جس کے کپڑے پرانے تھے، جس کے چہرے پر کالک لگی ہوئی تھی، جو دکھنے میں بہت بہت غریب اور فقیر اور محتاج اور مسکین نظر آ رہا تھا۔ حضرت آقا کائنات علیہ السلام نے اس بچے کو پکڑ لیا، پکڑ کر پوچھا بچے سب نے تیاری کی ہے عید کی، تم نے کوئی تیاری نہیں کی؟ کہنے لگا یا رسول اللہ میں عیدگاہ آج نہیں آ رہا۔ حضور نے فرمایا کیوں نہیں آ رہے ہو؟ کہنے لگا یا رسول اللہ میری امی نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ میرے لیے انتظام کریں گے، میرے لیے کپڑوں کا انتظام مجھ سے وعدہ کیا تھا، مگر یا رسول اللہ وہ تشریف انہوں نے میرے لیے انتظام وہ کر نہیں پائی۔ یا رسول اللہ میں کپڑوں سے محروم ہوں، اگر میں عیدگاہ ہوں تو لوگ کیا بولیں گے؟ رسول اللہ علیہ السلام نے پاک نذرانہ پیش فرمایا۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بچے تم فکر نہ کرو، تم عیدگاہ آنا چاہتے ہو؟ کہا حضور آنا چاہتا ہوں۔ فرمایا آتے کیوں نہیں؟ کپڑے اچھے نہیں ہیں، بچے تانے دیں گے پھٹے پرانے کپڑے پہن کر میں عیدگاہ جاؤں۔ ارشاد فرمایا اے پیارے بچے چلو میں چلتا ہوں تمہیں لے کر اپنے گھر، اور تمہارے لیے کپڑوں کا انتظام کر دیتا ہوں، اور تمہیں غسل بھی دیا جائے گا، پانی بھی نہا لو۔ کہنے لگے یا رسول اللہ کیسے؟ ارشاد فرمایا چلو تو صحیح۔ صحابہ کرام نے کیا حضور ہم لے آتے ہیں؟ ارشاد فرمایا یہ بچہ جب تک عیدگاہ نہیں جائے گا آج رسول اللہ بھی عیدگاہ نہیں جائیں گے۔ عزیز دوستو اس بچے کو، یتیم بچے کا ہاتھ تھامے حضور پہنچے اپنے گھر۔ بی بی عائشہ صدیقہ سے فرمایا عائشہ یہ مہمان ہے ہمارا، اس کو پانی نہلانے کا انتظام کرو۔ حضرت بلال حبشی کو بلایا، بلال جاؤ حسنین کریمین کے پاس اگر کوئی جوڑا ہے تو لے آؤ، آج ہی حسنین کریمین کا جوڑا پہنے گا۔ عزیز دوستو جوڑا بنایا گیا، عزیزان گرامی قدر اس کو پانی نہلایا گیا،
نئے کپڑے حضرت امام حسن اور امام حسین کا جوڑا اس کو پہنایا گیا اور بہت خوبصورتی کے ساتھ اس کو سجا کر رسول اللہ علیہ السلام نے اس کا ہاتھ تھاما اور ارشاد فرمایا آج کے بعد یہ نہیں کہنا کہ میں یتیم ہوں، یاد رکھو آج سے تمہاری ماں کا نام عائشہ صدیقہ ہے، تمہاری بہن کا نام فاطمہ الزہرا ہے، تمہارے بھائیوں کا نام حسن و حسین ہے، تم اس دنیا میں لاوارث نہیں ہو، تمہارے پاس ایک باضابطہ ایک فیملی ہے۔ اس کا ہاتھ تھاما، یتیم بچہ تھا۔ اب حضور کے ساتھ وہ چل پڑا مدینے کی گلیوں میں، سارے بچے دیکھ رہے ہیں اور حیرت کی آنکھیں اور بڑی حسرت کے ساتھ حضرت آقا کائنات علیہ السلام نے اس بچے کی طرف دیکھا، بچے اب میرے کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں اپنی قسمت پر کیوں نہ ناز کروں، سارے بچے اپنے پاپوں کے ساتھ آ رہے ہیں، میں آمنہ کے لال کے ساتھ جا رہا ہوں۔ عزیزان گرامی قدر یہ یتیموں سے پیار تھا حضور کا، عزیز دوستو یہ محبت تھی رسول اللہ کی، وہی محبت منتقل ہوئی ہے اہل بیت میں۔ عزیز دوستو سیدہ فاطمہ الزہرا یتیم دروازے پر ہے، روٹیاں اٹھائی دے دی، دوسرا روزہ فاقے کے ساتھ، تیسرے دن پھر دسترخوان پر بیٹھی۔ عزیز دوستو پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تیسرے دن اسیر آیا، قیدی آیا۔ یہ سارا واقعہ قرآن مجید میں آپ کو ملتا ہے۔ قیدی آ گیا، میں قیدی ہوں، کھانا کچھ نہیں کھایا، صبح سے بھوکا ہوں۔ بی بی فاطمہ نے اپنی روٹی دے دی، مولا علی نے اپنی روٹی دے دی، بی بی فضہ نے اپنی روٹی دے دی، اور تینوں نے جب روٹیاں دی ان لوگوں نے کہا آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ ارشاد فرمایا ہم کھانا کسی کو کھلاتے ہیں تو شکریہ لینے کے لیے نہیں کھلایا کرتے، مولا کو منانے کے لیے کھلایا کرتے ہیں۔ ہمارا کھلانا، ہمارا پیار کرنا کسی غرض سے نہیں رہتا، نہ غرض کسی سے نہ واسطہ، مجھے کام اپنے ہی کام سے، تیرے ذکر سے، تیری فکر سے، تیری یاد سے، تیرے نام سے۔ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی کریم نے فرمایا ہم خاندان رسول، ہم اطرت رسول احسان کرتے ہیں تو شکریہ کے لیے نہیں کرتے، جزا کے لیے نہیں کرتے، بدلے کے لیے نہیں کرتے، محبت کرتے ہیں تو مولا کے لیے کیا کرتے ہیں۔ میرے دوستو یہاں واقعہ ختم۔ اب انہی باتوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کس قدر خوبصورتی کے ساتھ بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوفون بالنذر، ان لوگوں نے نذر پوری کی، وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، ہے تو اللہ کے محبوب مگر ڈرتے ہیں قیامت کے دن اور اس کے پھیلے ہوئے شر سے، اور ان کا خاصہ کیا ہے؟ یطعمون الطعام، وہ کھانا کھلاتے ہیں، علی حبہ، کسی اور کی محبت میں نہیں، اپنے مولا کی محبت میں، مسکینوں و یتیموں و اسیرا۔ ارشاد فرمایا وہ مسکینوں کو کھلاتے ہیں، وہ یتیموں کو کھلاتے ہیں، وہ قیدیوں کو کھلاتے ہیں۔ اس کے بعد کھلانے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ مسکینوں و یتیموں و اسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ، اے لوگوں ہم نے جو کھانا کھلایا ہے اللہ کی رضا کی خاطر کھلایا ہے، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ ہم کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ ہم شکریہ چاہتے ہیں، ہم اہل بیت رسول ہیں، ہمارا کام جھولیاں بھرنا ہے، بھوکوں کو کھلانا ہے، بدلہ لینے کی خاطر نہیں، مولا کو منانے کی خاطر ہے۔ میرے دوستو یہ خاندان رسول ہے، ان کی ریت جھولیاں بھرنا، ان کا طریقہ لوگوں پر کرم فرمانا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سخی، اور ایسے سخی کے سخاوت کی وہ دھنی ہیں۔ عزیز دوستو ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اس زمانے میں ہو کیا رہا ہے؟ لوگ اللہ کو مانتے ہیں، رسول اللہ کو مانتے ہیں، خاندان رسول کو لائٹ لے لیتے ہیں۔ عزیز دوستو یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ جب آپ کو حضور سے پیار ہوگا تو اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ حضور جس سے پیار کریں آپ کو اس سے بھی پیار ہو جائے۔ عزیزان گرامی قدر ایک ہے اللہ، اللہ کی محبت اس کو ملتی ہے جس کو رسول اللہ کی محبت مل جائے، اور رسول اللہ کی محبت اس کو ملتی ہے جس کو فاطمہ الزہرا کی محبت نصیب ہو جائے۔ عزیز دوستو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا وہ ہستی ہیں کہ ان کے بچوں کا بڑے بڑے صحابہ نے اکرام کیا، احترام کیا۔ میرے دوستو وقت کے اندر گنجائش نہیں، چونکہ میں نے ایک وعدہ کر رکھا ہے ایک دولہے سے عشاء کی نماز میں حاضر ہونے کا، اولڈ سٹی مجھے پہنچنا ہے، ورنہ میں جی کھول کے آپ کی خدمت میں عرض کرتا۔ بہرحال عزیز دوستو اہل بیت رسول، خاندان رسول، اطرت رسول، ان کی وفائیں یہ حضور کو راضی کرنے کا سبب ہے، حضور کو خوش کرنے کا سبب ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ ان باتوں پر غور کریں گے اور پھر وفاداری کریں گے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سے ایک گزارش ضرور کروں گا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کی جو ہستی ہے ان سے بہت سی چیزیں سیکھنی ہیں، دو اشارے سیکھ کے بغیر تقریر ختم نہیں ہو سکتی۔ پہلی چیز جو ہمیں سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی سے سیکھنا ہے وہ ہے حیا، وہ ہے پردہ، جو اس زمانے میں کم سے کم ہوتا جا رہا ہے۔
सय्यद कायनात मॉडेस्टी की दावत देती है, सय्यद कायनात हया की दावत देती है, सय्यद कायनात पर्दे की दावत देती है। सय्यद कायनात खातून जन्नत कौन है, उनका पर्दा कैसा है? मेरे दोस्तों, इंतकाल की घड़ियां करीब हैं। खातून उनकी खिदमत में बैठी हैं, बीबी गालिबन बीबी अस्मा थी। सय्यद फातिमा ज़हरा के पेशानी पर बल और फिक्र के आसार। हज़रत बीबी अस्मा ने पूछा, ए फातिमा परेशान क्यों हो? कहने लगी, इंतकाल की घड़ियां करीब हैं। इरशाद फरमाया, आपके बाबा नबियों के सरदार, फिक्र कैसी? इरशाद फरमाया, मैं कब्र की मंजिलों को लेकर परेशान नहीं हूँ, मेरी तो फिक्र कुछ और है। कहने लगी, वो क्या? इरशाद फरमाया, हमारे यहाँ जब डोला उठता है, आज भी आप मदीना मुनव्वरा जाएं, वहाँ डोले जो होते हैं वो खुले होते हैं। वो कहते हैं कि इंतकाल हो गया है और कफन पे बाज़ाब्ता 5 कपड़ों के अंदर एक खातून को मलबूस कर दिया गया है, फिर ऊपर से कुछ रखने की जरूरत क्या है? ये उनका कॉन्सेप्ट है। आज भी अरब में जो डोले होते हैं खुले होते हैं। तो बीबी फातिमा ज़हरा ने फरमाया, मुझे फिक्र है तो इस बात की कि जब मैं इंतकाल कर जाऊंगी और डोले पर मुझे रखकर सहाबा के मजमे में ले जाया जाएगा, तो फिर मैं होंगी कफन में, उसके बावजूद भी मेरा डेल डोल और मेरी पर्सनैलिटी, मेरी हाइट, मेरी वेट का अंदाजा साबित होगा। ये मुझे फिक्र है कि इंतकाल के बाद किसी गैर महरम की मेरे कफन पर निगाह पड़ जाएगी। तो बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा से उन्होंने अर्ज़ किया, हमारे यहाँ हबशा का एक कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करती थी। वो क्या? इरशाद फरमाया, डोले पर एक फ्रेम बनाकर रख दिया जाता है और फिर फ्रेम पर एक चादर डाली जाती है। इस तरह आपकी मस्जिद पर किसी की निगाह नहीं पड़ेगी, डोले पर जो फ्रेम है, उस पर जो चादर है, उस पर लोगों की निगाह पड़ेगी। हज़रत बीबी फातिमा ज़हरा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। इरशाद फरमाया, मौला अली शेर खुदा को बुलाओ। हज़रत अली शेर खुदा को बुलाया गया। इरशाद फरमाया, गुस्ल मैंने ले लिया और मेरा जो लिबास है उसको मैंने बतौर कफन पहना हुआ है, कुछ कपड़े और बांध दें ताकि सतर की पूरे तौर पर हिफाजत हो जाए, और फिर मेरा जनाजा पढ़ना तो रात के अंधेरे में पढ़ना ताकि ज़्यादा लोगों को जनाजे की खबर न मिल पाए। अज़ीज़ान इकराम क़दर, रात के 2-3 बजे बीबी फातिमा ज़हरा का जनाजा उठाया गया। वजह क्या थी? बीबी फातिमा ज़हरा ने फरमाया, गैर महरम की नज़र न मेरे जिस्म पर पड़नी चाहिए, न मेरे डोले पर पड़नी चाहिए। अजीज़ दोस्तों, ये है सय्यद कायनात खातून जन्नत बीबी फातिमा ज़हरा का पर्दा। रिवायात में आया है कि बीबी फातिमा ज़हरा के बालों को सने शऊर में दाखिल हो जाने के बाद, इंसान तो बात की चीज है कि कभी आसमान ने भी नहीं देखा, यानी खुले सर के साथ कभी वो आसमान के नीचे नहीं गई। इतना सय्यद कायनात बीबी फातिमा ज़हरा पर्दा किया करती थी। ये एक पैगाम है, ये चूंकि मर्दों की मजलिस है, आपकी हमारी जिम्मेदारी क्या, हम इस पैगाम को अपने घर की खवातीन तक डिलीवर करें। औरत की इज्जत पर्दे में है, जिस कदर वो छुपी रहेगी उसी कदर उनकी इज्जत महफूज रहेगी। और छुपाना उनको नौज़ुबिल्लाह मजबूर करने के लिए, जलील करने के लिए नहीं है। मेरे दोस्तों, सूफिया किराम ने बड़ी प्यारी बात कही कि जो चीज जितनी ज्यादा कीमती होती है उसको उतनी ही ज्यादा पर्दों में रखा जाता है। अज़ीज़ान किराम क़द्र, हीरा जो होता है कभी उसको रोड पर नहीं फेंका जाता, उसको अच्छे से अच्छे बॉक्स में रखकर घर में भी हम उसको हॉल में इधर उधर नहीं डाल देते, घर के अंदर कमरे में, कमरे के अंदर अलमारी में, अलमारी के अंदर लॉकर में उसको रखते हैं, चूंकि उसकी वो बहुत ज्यादा कीमती है। इस्लाम में औरत सबसे बड़ा उसके वजूद का खासा क्या है, उसकी शख्सियत में अल्लाह ने चूंकि कशिश रखी है, तो इस्लाम कहता है कि उस कशिश को गैर महरम की निगाहों से बचाना ये औरत के लिए सबसे बड़ा जेवर है। उससे बड़ा औरत के लिए कोई जेवर नहीं। और सय्यद कायनात ने अपनी पूरी जिंदगी में अपनी हया का और अपने पर्दे का पूरा लिहाज रखा और पूरी दुनिया की सारी खवातीन के लिए एक रोल मॉडल बन गई सय्यद कायनात। दूसरा सय्यद कायनात का पहलू, मेरे दोस्तों, की जिंदगी में हजारों पहलू हैं। दूसरा सबसे बड़ा अहम पहलू क्या? बीबी फातिमा ज़हरा दिन भर अपने घर के काम काज खुद किया करती थी। ये हज़रत बीबी फातिमा ज़हरा का दूसरा खासा था। झाड़ू देना खुद देती, बर्तन धोना खुद धोती, कपड़े धोना खुद धोती, खाना पकाना खुद करती। उसका रीज़न क्या है? क्या उनके पास नौकरों की कमी थी? अगर वो एक आवाज दे दे तो पूरा मदीना नौकर बन जाए। हुजूर के दिल का टुकड़ा है वो। कौन उनके घर की चाकरी नहीं करता, कौन उनके घर की नौकरी नहीं करता, मगर वो कराती क्यों नहीं? अजीज दोस्तों, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने उनकी तरबियत ऐसी फरमाई थी। हुजूर ने उनको ये बतलाया था कि औरत अगर सेहतमंद रहना चाहती है तो उसको अपने घर के काम काज खुद करना पड़ेगा।
عزیز دوستوں ہمارے پاس فیشن چل پڑا ہے، سویگی پر کھانے منگائے جا رہے ہیں، کھائے جا رہے ہیں، صحت جواب دے رہی ہے۔ عزیز دوستوں بڑے نقصانات ہو رہے ہیں، آسانی سے ٹولی چوکی تو پھر ہب ہے کھانے کا، پورا حیدرآباد ٹولی چوکی آتا ہے کھانا کھانے کے لیے۔ عزیز دوستوں، عزیزان گرامی قدر، یہاں تو پوری دنیا مل جاتی ہے کھانے کی۔ اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے کہ عورتیں کمزور ہوتی جا رہی ہیں۔ عورتیں پہلے سے مردوں کی طرح نہ گھومتی ہیں نہ پھرتی ہیں، گھر میں رہتے ہوئے اگر وہ صرف آرام کریں اور گھر کا کام کاج نہ کریں، مردوں کا جو پیسوں کا نقصان ہوتا ہے وہ تو بات کا ہے، صحت کا نقصان جو ہوتا ہے مردوں کا وہ تو بات کو ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس کا سب سے بڑا نقصان خود خواتین کو ہوتا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے بی بی فاطمہ الزہرا کو گھر کے کام کاج کرنے کی تربیت دی تھی، اور روایتوں میں آیا ہے بی بی پاک کے ہاتھوں پر کٹے پڑ گئے تھے چکی چلاتے چلاتے، اور کاندھے پر نشان پڑ گئے تھے، وہ گھڑے اٹھاتے اٹھاتے گھر کا پانی خود بھرتی، چکی سے آٹا خود پیستی، گھر کے سارے کام کاج خود کرتی۔ اس کی برکت کیا ہوتی ہے کہ وہ ایکٹیو ہوتی ہیں عورتیں، اور اس سے ان کی صحت بنی رہتی ہے، ورنہ پھر وہ پہلے سے مردوں کے مقابلے میں تھوڑا سا کمزور ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی خلقت ہے، اللہ نے مردوں کو تھوڑا سا اسٹرانگ بنایا، عورتوں کو مردوں کے مقابلے میں تھوڑا سا کمزور بنایا۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا چاہتی تو ہلنے کی ضرورت نہیں تھی، عزیز دوستوں تھک جاتی تھی اور چولہا جلاتے آنکھ لگ جاتی تو اللہ تعالیٰ فرماتا اے جبریل جاؤ، میری بندی تھک تھک کر قرآن کی تلاوت کر کر کے تھوڑا سا آرام کر رہی ہے، اترو اور جا کر فاطمہ کی جگہ میرے حسین کا چولہا تم جھلا دیا کرو۔ عزیزان گرامی قدر، اتنی محنت کرتی بی بی پاک بی بی فاطمہ الزہرا۔ تو یہ بھی پہلو ہے، آخری پہلو عرض کر دیتا ہوں، وہ پہلو ہے بی بی فاطمہ الزہرا کی سادگی کا پہلو۔ سادگی کا پہلو کیا؟ ایک مرتبہ پہن لیا سونے کا ہار، کوئی گناہ نہیں ہے، عورت کو سونا پسند ہے۔ حضرت علی شیر خدا نے بڑی محنت کے بعد ایک سونے کا ہار بنایا اپنی زوجہ کے لیے، بہت خوش ہوئے، میری بیوی کے لیے میں نے ہار بنایا، حضور خوش ہو جائیں گے۔ حضور سفر پر گئے ہیں، لوٹنے سے پہلے فرمایا فاطمہ پہن کر رکھنا، حضور جو ہی انٹر ہوں گے ہار دیکھیں گے میرے داماد نے سونے کا ہار پہنایا ہے، خوش ہو جائیں گے۔ پہنا دیا سونے کا ہار۔ حضور کا طریقہ کیا تھا؟ رسول اللہ مدینے سے جاتے تو سب سے اخیر میں جس گھر سے کو جاتے وہ بی بی فاطمہ الزہرا کا گھر ہوتا، اور سفر سر پلٹ کر آتے، اپنے گھر بعد میں جاتے، بیٹی کے گھر پہلے جاتے۔ یہ حضور کا طریقہ تھا۔ رسول اللہ علیہ السلام تشریف لائے، لاتی بی فاطمہ نے سونے کا ہار پہن رکھا ہے، حضور ہمیشہ پیشانی چومتے، ہاتھ چومتے اور بڑی محبتوں کا اظہار کرتے۔ اس دن اندر تشریف لائے، ہار سونے کا دیکھا، سلام کیا، تشریف لے گئے۔ بی بی فاطمہ الزہرا نے فرمایا حضور نے مجھ سے بات تک نہیں کی۔ مولا علی شیر خدا کو بلایا، کہنے لگے میرے سرکار مجھ سے ناراض معلوم ہوتے ہیں۔ ارشاد فرمایا وجہ جانو؟ بی فاطمہ الزہرا نے فرمایا وجہ میں جان گئی، حضور دنیا کے اکٹھا کرنے کو پسند نہیں کرتے، اور دنیا کو اپنے دل سے لگا کر رکھنے کو پسند نہیں کرتے۔ اب آپ بولیں گے کیا سونا پہننا حرام ہے؟ حرام نہیں ہے، اس میں تربیت کا پہلو ہے۔ اگر بی بی فاطمہ الزہرا سونا پہن لیتی تو حضور کی امت کی ایسی ہزاروں لاکھوں کروڑوں عورتیں ہیں جن کو سونا پہننا میسر نہیں آتا۔ حضور نے فرمایا اے فاطمہ تم آئیڈیل ان کے لیے بھی ہو جو سونا پہننے کی استطاعت رکھتے ہیں، اور اے فاطمہ تم آئیڈیل ان کے لیے بھی ہو جو سونا پہننے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ تم مصطفیٰ کی رخت جگر ہو، تمہیں لگژریز کی طرف جانا نہیں ہے اور زندگی کی آرائشوں کی طرف جانا نہیں ہے۔ میں بھی سادہ زندگی پسند کرتا ہوں، تم میری شہزادی ہو تو تمہیں بھی سادہ زندگی پسند کرنی ہوگی۔ عزیز دوستو یہ سمپلسٹی، یہ بی بی فاطمہ الزہرا کے کردار کا حصہ ہے۔ ایسے بہت سے پہلو ہیں میرے دوستوں۔ سیدہ کائنات پوری دنیا کی کروڑوں خواتین کے لیے سب سے بہترین رول ماڈل ہے۔ عزیز دوستوں مردوں کے لیے رول ماڈل ان کے بابا ہیں، اور عورتوں کے لیے رول ماڈل سیدہ فاطمہ الزہرا ہیں۔ میں دل کی عطا گہرائیوں سے حضرت عثمان نقشبندی صاحب قبلہ مدت فیوز روح کی خدمت میں مبارکبادیاں پیش کرتا ہوں۔ بچپنے سے یہ اجلاس میں سنتا آیا تھا، ادھر کال آیا جبکہ میرے بہت سے کام تھے، مگر میں نے سوچا کہ ایک مبارک سلسلہ ہے، ایک بابرکت مجلس ہے، ایک انتہائی مقدس کام ہے جو کئی سال سے حضرت عثمان نقشبندی صاحب کرتے آئے ہیں، اس کام کا مجھے حصہ بن جانا چاہیے۔ اور میرا ایمان یہ ہے کہ ادھر زبان پر بی بی فاطمہ کا نام آتا ہے، ادھر مدینے کے تاجدار کا سلام آتا ہے۔ عزیزان گرامی حضور کی توجہات، حضور کی عنایات کا ہمیں یقینی طور پر حصہ ملے گا۔ حضور مسکرا دیں میرے دوستوں، اس سے بڑھ کر ہمیں چاہیے کیا؟ دنیا کچھ بھی بولتی رہے، بہت سے لوگ اس زمانے میں کہہ رہے ہیں کیا بی بی فاطمہ، کیا حسن حسین، یہ لوگ کرتے رہتے ہیں، یہ شیعوں کا طریقہ ہے۔ میرے دوستو بی بی فاطمہ الزہرا سے پیار کرنا شیعوں کا طریقہ نہیں ہے، مسلمانوں کا طریقہ ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا شیعوں کی پراپرٹی تھوڑی ہے، وہ حضور کے دل کا ٹکڑا ہے اور حضور کے ہم غلام ہیں۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ حضور سے بھی پیار کریں
حضور کی شہزادیوں سے بھی پیار کریں۔ میرے دوستو اتنی بات میں آپ کی خدمت میں ضرور عرض کروں گا، کچھ لوگ ایک شہزادی کو مانتے ہیں، سنی مسلمان صرف ایک شہزادی کو نہیں مانتے، ان سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں، یہ درست ہے، مگر ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو 4 شہزادیاں عنایت فرمائی تھیں۔ میرے دوستو بی بی فاطمہ الزہرا کی محبت میں بی بی زینب کا انکار نہیں کرتے، بی بی رقیہ کا انکار نہیں کرتے، بی بی ام کلثوم کا انکار نہیں کرتے، حضرت عبداللہ کا انکار نہیں کرتے، اور حضرت قاسم کا انکار نہیں کرتے، حضرت ابراہیم کا انکار نہیں کرتے۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ نے حضور کو 7 اولاد عنایت فرمائی تھی، ہم 7 کے غلام ہیں، 7 کے وفادار ہیں۔ ہاں محبت بی بی فاطمہ الزہرا سے زیادہ ہے، وجہ کیا ہے؟ محبت بی بی فاطمہ الزہرا سے صرف ہم کو زیادہ نہیں ہے، بی بی فاطمہ الزہرا سے محبت خود رسول اللہ کو زیادہ ہے۔ حضور نے سب سے بڑھ کر ان کو چاہا ہے، تو ہم بھی بی بی فاطمہ الزہرا سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ ہم اپنی مرضی پر نہیں چلا کرتے، ہم مصطفیٰ کریم کی مرضی کے غلام ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، ہمارے پاس نہ سوچ ہماری، نہ فکر ہماری، نہ خیال ہمارا دین نام ہماری طبیعت کا نہیں ہے، مصطفیٰ کریم کی رضا کا نام دین ہے، ان کی چاہت کا نام دین ہے۔ حضور نے اپنے 7 بچوں میں سب سے بڑھ کر بی بی فاطمہ الزہرا کو چاہا، اس کے بڑے اسباب اب وہ حضرت عثمان نقشبندی صاحب سے سماعت فرمائے۔ میں دل کی عطا گہرائیوں سے حضرت مولانا عثمان نقشبندی صاحب مدت فیوزہ کا ممنون ہوں کہ حضرت نے مجھے اس بابرکت مجلس میں یاد کیا۔ ہمارے عبدالجلیل طاہر صاحب مدد اللہ العالی کا بھی میں ممنون ہوں کہ وہ وسیلہ بنے آپ حضرات سے بات کرنے کا۔ ایک گزارش ضرور کروں گا، بار بار آپ حضرات سے ملاقات نہیں ہو پائے گی، آپ حضرات مجھے سننا چاہتے ہیں۔ سید رضوان، دنیا نے تُنہیں سیدہ کائنات خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا کی محبت اور ان کا ادب نصیب فرمایا۔ مولا میدان محشر میں سیدہ کائنات کے قدموں میں اور ان کے بچوں کے قدموں میں ہمیں جگہ نصیب فرما دے۔ اے پروردگار، ہم کو، ہماری نسلوں کو خاندان رسول کا غلام بنا دے، اطرت رسول کا غلام بنا دے۔ اے اللہ ہم کو آل نبی اولاد علی کا وفادار بنا، اے اللہ ہم کو آل نبی اولاد علی کا وفادار بنا۔ اے پروردگار، مختلف قسم کے فتنے اٹھے ہوئے ہیں مولا، ہمارے ایمان کی، ہمارے عقیدے کی حفاظت فرما۔ اے پروردگار، ہم کو پنجتن پاک کا چاہنے والا بنا، سیدہ کائنات کا ادب کرنے والا بنا، اور سیدہ کائنات کی حیا کا صدقہ ہم کو، ہماری بیٹیوں کو نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہماری سوسائٹی کو پاکیزگی عطا فرما، ماڈسٹی عطا فرما، حیا کی دولت عطا فرما، پردے کی سعادت عطا فرما۔ اور اے پروردگار، ہماری سوسائٹی کے نوجوانوں کو، بچوں کو اے اللہ بے حیائی سے بچا۔ اے پروردگار، ہم کو سادہ زندگی اپنانے والا بنا، زندگی میں سادگی کو اپنانے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ سیدہ کائنات نے زندگی بھر میں قرآن پڑھا کرتی تھی مولا، ان کی تلاوتوں کے صدقے ہمیں بھی روزانہ قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے پاک پروردگار، سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کو ہم سے راضی فرما، اور ان کے بابا کو ہم سے راضی فرما۔ زندگی بھر ان کے نام کا صدقہ ہماری جھولیوں میں ڈال دے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک حالہ الغوث العظم والحمد للہ رب العالمین۔